ہمارے ساتھ الحمدللہ سید ارشاد شاہ صاحب بھی ہیں. سن 1984 کے رمضان کی شب قدر کی رات تھی. ہم سب مسجد کے سین میں بیٹھے تھے. ایک اسلامی بھائی نے ہم کو آگے سمجھایا کہ یار الیاس قاضی صاحب ہوتے ہیں وہاں گلزار مسجد میں، وہاں بڑی زبردست دعا ہوتی ہے، چلو وہاں اجتماع میں چلتے ہیں. 6-7 اسلامی بھائی تھے، اٹھ کے آ گئے. اب میں نے کبھی زندگی میں ایسی نہ دعا دیکھی تھی نہ کبھی مطلب ماحول نہیں تھا نا. میں خود پروفیشنل فوٹوگرافر تھا. میں تو حیران رہ گئے یہاں کے ماحول دیکھ کے کہ یہ اندھیرا اور اس میں ذکر اور دعا اور ایسی رکت انگیز مطلب دعا، پھر اس کے بعد اسلام بھائی رو رہے ہیں. عجیب سے ایک تاثر لے کے گیا دل پر، بڑا عجیب سا. اور اس کے بعد پھر میں غالباً 2 دن بعد جو دعا جو ہوتی ہے اختتامی دعا رمضان کی، اثر کے بعد امیر رسول نے فرمایا کرتے تھے، اس میں ایک اسلامی بھائی ہم کو لے کے آ گیا. اور اجتماع بہت مختصر سا تھا گلزار بیب میں. دل کی دنیا اندر سے زیر و زبر ہو چکی تھی، لیکن ابھی دماغ قبول نہیں کر پا رہا تھا. میں الیکٹرانک مارکیٹ میں عبدالعال روڈ میں یہاں پہ ہوتا تھا. میں گھر جا کر والدہ کو بتایا کرتا تھا کہ اس طریقے سے وہ حضرت صاحب ہیں، ایسی دعا کرتے ہیں، ایسی مسئلے کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں یوں، اور ہم نے یہ سیکھا. وہ والدہ کہنے لگی تم ایک کام کرو، تم ان سے مرید ہوئے ہو. حالانکہ ہماری والدہ اور والد وغیرہ نقش بندی سلسلے سے مرید تھے. میں کھارا در پہنچ گیا شہید مسجد. ایک دن عصر کی نماز پڑھی، میں دھڑ سے آگے بڑھ گیا. کمرے میں بیٹھے تھے سب، میں نے ہاتھ دے دیا، حسن نے مرید کیا. داڑھی رکھی تو عجیب ماحول ہو گیا گھر میں. پریشانی ہو گئی سب کو کہ یہ داڑھی رکھ لی اس نے، خاندان میں کسی نے داڑھی رکھی نہیں تھی، تیری شادی کیسے ہوگی، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. وہ دور ایسے ہی تھا. میرے خاندان میں کوئی نہیں تھا ایسا. سب مجھے دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ ماڈرن، بالکل اتنا ماڈرن نوجوان بندہ شخص، اور یہ ایک دم کیسے چینج ہو رہا ہے. امیر سنت کی 2 باتیں میں کبھی نہیں بھولوں گا. 87 میں مدینہ شریف میرے والد صاحب PIA میں تھے، ہمیں فری ٹکٹ ملتے تھے. مدینہ شریف جانے کا شوق ہوا سب کو. والد صاحب نے پاسپورٹ بنا کے سب کے اور بھیج دیے، ویزا نہیں لگا. امیر سنت کے بعد میں نہ پہنچا پریشانی کے عالم میں. شوق تو تھا. اس طرف مسجد تھی کسابان مسجد، آج بھی ہے. وہاں پہ امیر سنت جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے عشاء کی. پیچھے جا کے میں بیٹھ گیا. سلام پھیرا آپ نے، مجھے اشارے سے یوں ایسے کرتے نا کیسے آپ. تو میں نے عرض کی حضرت وہ عمرے پہ جانا تھا تو پاسپورٹ وغیرہ بن گئے، سب گھر والوں کا پروگرام ہے. بات پوری مکمل ہوئی تھی، کون کون جا رہا ہے. میں نے بتا دیا والدہ ہے، بہن ہے اور میں ہوں اور چھوٹا بھائی. چلے جاؤ گے؟ اب میں دل میں سوچ رہا ہوں باپا فرما رہے ہیں میں چلے جاؤ گے، اب یہاں تو بات پڑو آپ آگے. میں چپ ہو گیا، ہو جائے گا آپ. چند دن بعد میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے PIA میں ڈسپینسری میں کارڈ نکالا کرتے تھے وہ مریضوں کے. وہ جا رہے تھے اپنی فیملی کے لیے ویزا لینے. ان لوگ اپنے والد صاحب کو بولا، میرے والد صاحب کو کہ یار تم پاسپورٹ دے دو اپنی فیملی کے، میں دیکھتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں ہو جائے گا. پورے 1 ہفتے بعد وہ شام کو میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا تیاری کرو، ویزا لگ گیا، تمہارا ویزا لگ گیا ہے. کیا بات ہے. میرے گھر والے کو پاپا نے کہتے کرم کر دیا. 88 میں معذرت 88 میں جب میں عمرے پہ گیا، پاپا نے مجھے گھر پہ بلایا دعوت کی. دوبارہ پھر ہم گئے تھے، مجھے شوق ہو گیا، لگن ہو گئی. تو پاپا نے گھر پہ بلایا کہ آؤ تمہاری دعوت ہے آج. میں چلا گیا. اچھا اس وقت تک میں اتنا پکا اسلامی نہیں تھا کہ میں امامہ ہر وقت سر پہ باندھوں. میرے سر پہ صرف ایک جالی والی ٹوپی تھی. مارکیٹ سے دکان سے اٹھا، میں چلا گیا. پاپا نے مجھے دیکھا نا، ارے بابو کیا ہے، امامہ نہیں. میں نے صاحب میں تو دکان سے آ رہا ہوں. فرمانے لگے یار دکان سے آ رہا تو کیا ہوا. اس وقت بہت کم ہماری مارکیٹ میں بھی شرماتا تھا، نہیں مانتا تھا کوئی امامہ، بہت کم ہوتے تھے. اکا دکا بٹھا کے سمجھایا، دیکھو امامہ باندھو اس طرح، بہت ساری باتیں سمجھائی. میں نے کہا آپ دعا کریں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو زبان دیتا ہوں کہ اب میں امامہ باندھوں گا کسی بھی جگہ پر. یہ امامہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے. ایسے ہی ہے. یہ حضرت صاحب کی نظروں کی جو برکتیں جو ہم کو ملی ہیں اور ہماری پہچان. میرے ایک شخص آج دکان پہ میں باہر کھڑا ہوا تھا، ایک دم رک گیا، مسکرانے لگا ایسی دیکھ کے، کہنا یار کتنے خوبصورت لگ رہا ہوں، کتنے سادے لگ رہا ہوں. میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا یار دعوت اسلامی ہے. یہ حقیقت ناظرین کے ایک وقت تھا کہ جب داڑھی رکھنا، امامہ شریف سر پہ سجانا، زلفیں رکھنا،
یہ اتنا آسان نہ تھا. اب تو ایک سبھی کی گیدرنگ بن چکی ہے, ایک ماحول بن چکا ہے اور ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے. یہ جو کیفیت تھی, اور پھر جو ابھی آپ سنتے ہیں ان باتیں, تو اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جب یہ کسی بات کے بارے میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے. تو ہمارے امیل سنت کو ہمارا اس سے ذہن اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. خود ہمارا آج تک تجربہ ہے, جیسے مجھے کوئی سے وہ تنظیمی ہو یا کچھ بھی ہو, ہمارے لیے ایک مطلب سمجھیے کہ ایک بہت بڑا ایک سہارا اور ایک آسرا ہے. ہم کہتے تھے حضرت ہاتھ اٹھا دیں, تو ایک حسن زن ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ان کا رب خالی نہیں لوٹائے گا. سبحان اللہ. اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. اور یہ ماشاءاللہ یہ برکتیں ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ. ایک بہت